وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اور دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد عہد و پیمان لینے کے بعد اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا کہ جیسی چاہے ویسی زندگی گزارے، جو چاہے وہ کرے، بلکہ جن عہد و پیمان کو کر کے آئے ہیں ان پر کیسے باقی رہے اس کی فکر دلانے کے لیے حضرات انبیاء والمرسلین کو بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ مقدس کتابیں عطا فرمائیں، خاص طور سے قرآن مجید عطا فرمایا اور اس کی رہبری میں، اس کی رہنمائی میں چلنے کا حکم فرمایا کہ اپنی زندگی کو بنانا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کو بنوانا ہے تو پھر قرآن کریم میں بتلائے ہوئے احکام خداوندی پر عمل کرو۔ یہ جائیں کہ گناہ بندے سے ہو جائیں اور گناہوں کی نحوست کی بنا پر بندہ اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے، لیکن اس کا علاج بتایا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ اس طرح سے معاف فرماتا ہے۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر مقدس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کی، اور جب نبوت و رسالت کا دور ختم ہوا تو اب میرے بندے میری طرف کیسے لوٹے، تو اس کے لیے مختلف راہیں اللہ نے ہموار کی۔ صحابہ کا دور چلا، اولیاء کا دور چلا، اور ساتھ ساتھ اپنی رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مخصوص ایام و لیال دیا۔ چند دن چند راتیں عطا کی کہ ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر نکال رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، ابھی گزرا رجب المرجب کا مہینہ، اب اس کے بعد آئے گا رمضان المبارک کا مہینہ، ہر کسی کو اس کا انتظار ہے۔ رمضان المبارک میں تو بندہ اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے روزوں کے ذریعے سے، اعمال کے بدلہ دینے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل کا بدلہ ایسا نہیں ہے جو میں خود عطا کرتا ہوں،
لیکن روزے کا بدلہ میں خود ادا کرتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، ایک روایت میں یوں فرمایا کہ میں خود اپنے آپ کو دے دیتا ہوں، اپنے آپ کو بندوں کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف دن عطا فرماتے ہیں، مختلف راتیں عطا فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب آئے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں سعادت والا مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے ذریعے سے، اس مہینے کے ذریعے سے، اس کی راتوں کی عبادتوں کے ذریعے سے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کے اعتبار سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، بلکہ اس مہینے میں آدھا مہینہ روزہ رکھنے کا بھی شریعت کا حکم ہے، تاکہ ابتدائی 15 روزے اگر ہم رکھ لیں، درمیان آخری 15 روزوں کو چھوڑ دیں اور پھر رمضان کی تیاری کر لیں اور رمضان کے روزے رکھ لیں، تو ابتدائی روزے رکھنے سے اور آخری 15 دن کے روزوں کو ترک کرنے سے ایک طرف تو روزوں کی عادت پڑ جائے گی اور آخر کے 15 دن کے روزوں کو چھوڑنے سے اپنے جسم میں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے توانائی ملے گی۔ یہ حکم فرمایا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اپنے آپ کو تلاوت کے عادی بنائیں، اپنے گھر والوں کو راتوں کی عبادت کے لیے بیدار کریں تاکہ عادت پڑ جائیں، آنے والا رمضان غفلت میں نہ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شروع ہوتا تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اب ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے اور آسانی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب۔ اس کثرت سے، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، گھر میں اپنا اہتمام بنائیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر لیں۔ پورا سال ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا چلا جاتا ہے، پورا سال گناہوں میں ڈوبا چلا جاتا ہے، لیکن گناہ کا احساس نہیں ہو رہا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے آرام کرنے تک کثرت سے گناہ ہوتے ہیں بندے سے، ظاہری و باطنی، صغیرہ و کبیرہ، تمام گناہ اپنے اندر لیے ہوئے بندہ رہتا ہے، لیکن اللہ یہ مبارک ساعت عطا فرماتے ہیں اور اس مہینے کے اندر اللہ نے خاص کر ایک رات عطا فرمائی ہے جسے شب برات سے موصول کرتے ہیں۔ یہ ایسی رات اللہ نے عطا کی ہے کہ اب تمہارا سال بھر کے گناہ کے دھونے کا وقت قریب آ گیا۔ حاجی حج میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ گھومنا پھرنا ٹہلنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اپنے گناہوں کی تمام تلافی کر لیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ یہاں اللہ نے ان بندوں کے لیے جو حج میں بھی جا رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں اور جو ہے جس کی وسعت نہیں رکھ سکتے، ان بندوں کے لیے بھی اللہ نے ایسی رات میسر کی۔ اگر ہم نے اس میں غفلت برتی تو ہمارا یہ قصور ہے۔ ان راتوں کے علاوہ تو اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلائے رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہاتھ کو پھیلانے کا؟ کہ گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ رات میں کھلا رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت کھلا ہے، یہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور آگے یہ فرمایا
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ 24 گھنٹے والی زندگی اعمال کی بن جائے، اس لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اللہ خود حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک ایمان والو سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقت میں معاف فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا معمول بتا رہے ہیں۔ نبی ایسے ہیں جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، ویسے ہر نبی سے کوئی خطا اور گناہ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائیں تو امت کو بتلانے کے لیے، ورنہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمل بتا رہے ہیں 24 گھنٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں 100 مرہ 100 کا لفظ استعمال کیا کہ 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف انابت کر لیتے تھے، توجہ حاصل کر لیتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے، رجوع اللہ کر لیتے تھے۔ 100 مرتبہ دن بھر میں توبہ و استغفار کر لیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور بھی زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور بھی زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ گناہوں کا ہو جانا یہ بندے کے لیے گناہ کے اعتبار سے تو بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے اعتبار سے چھوٹی چیز ہے کہ بندہ جب چاہے اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت اور اپنا نائب زمین پر بنا کر بھیجا بھی اس کو۔ مخلوقات تو اللہ کی اور بھی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور وہ ہے انسان۔ انسان کے دل میں گناہ کا دائرہ ضرور پیدا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ ڈٹا رہے، اس پر مصر رہے۔ جہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ درخت ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اشجار ایسے اگائے ہیں کہ اگر بندہ اس کو ہاتھ لگا لے تو اس کا زہر اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے قریب میں اللہ نے ایسا پودا لگا دیا ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں کو اس کو پہنچ لے تو اس کا زہر اتر جاتا ہے۔ یہی ہمارے گناہوں کی توبہ کرنے کی مثال ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی مثال ہے کہ جہاں گناہ ہو گیا، گناہ کا زہر اندر چلا گیا، بندے کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے۔ اور ظاہری بات ہے کہ بندے کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی گئی۔ بات یہ کر رہا تھا میں کہ زمین پر اللہ نے اپنا نائب مخلوقات میں سے اس کو چنا جس کے دل میں گناہ کا دائرہ پیدا ہوگا، ورنہ فرشتے ہم سے آگے ہیں عبادت کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے، اللہ کے قرب جلال کے اعتبار سے فرشتے ہم سے بڑھ کر۔ خود خدا ان کے متعلق فرما رہے ہیں لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ نے کہا اسی کو کر لیتے ہیں، اور کبھی لائف میں گناہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تعداد انگنت ہے۔ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ جو فرشتہ لے کر آتا ہے اب قیامت تک کبھی دنیا میں وہ لوٹ نہیں آئے گا، بارش کا پانی لے کر نہیں آئے گا۔
بیت معمور کا طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے. ایک بار جس کا طواف ہو گیا اب دوبارہ اس کی طواف کی باری نہیں آئی. حضور پاک علیہ السلام کو معراج میں لے جانے کے لیے جبرائیل کے ساتھ اللہ نے 70 فرشتوں کو ساتھ میں بھیجا. اور جو فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں رکوع میں، قیام میں ہیں قیام میں، سجدے میں ہیں سجدے میں، تشہد میں ہیں تشہد میں، ان کو اور کوئی عبادت کا موقع بھی نہیں ملا. ایسی کئی تعداد. اور وہ فرشتے بھی ہیں جو عرش کو، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھوں پر فرمائے ہوئے. لیکن ایسے نورانی مخلوق جو نور سے جو ہمیشہ اللہ کے قریب. جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم کیا کہ میرا میسج اپنے نبی کے پاس، لیکن تمہیں نبوت